بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماحول میں ایک خوشگوار سی خنکی رچی بسی رہتی تھی۔ موسم کی اس خوشگواریت کے سبب دن ڈھلنے کے بعد بھی مصر کی سڑک پر رونق ختم نہ ہوتی تھی۔ ویسے بھی مصر کے لوگ زندہ دل اور زندگی کی پرلطف طریقے سے گزارنے کے لوگ تھے۔ سلطان اپنے محل کی دیوار میں کھڑے ہو کر سامنے نظر آتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہے تھے، جہاں سے لوگ بازار سے آتے جاتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نے ابھی عصر کی نماز ادا کی تھی۔ یوں تو سلطان آدھی رات کو بھیس بدل کر شہر کا حال معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اس روز موسم کی خوبصورتی اور لوگوں کی چہل پہل کو دیکھ کر سلطان نے سوچا کیوں نہ بازار کو جا کر دیکھا جائے۔ شام کی خوبصورتی اپنے عروج پر تھی۔ جب سلطان نے بھیس بدل کر بازار میں قدم رکھ دیا، لوگ جوکے درجوک جا رہے تھے۔ خریداری کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ اپنی روز اشیاء کی چیزیں ساتھ ساتھ کپڑے جوتے کی خریداری بھی مصروف تھے۔ بازار میں عورتیں بھی موجود تھیں۔ سمجھ لے کہ زیادہ رش بازار میں عورتوں کا ہی تھا، کیونکہ خریداری عورتوں کی ہی تھی، اصل ہنر ہوتی ہیں۔ سلطان اپنے سیاہ لباس میں ڈام پوش خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے، ایک ایک فرد کے چہرے کو پڑھتے آگے چلے جا رہے تھے۔ مصر کا یہ بازار اپنی لین دین اور خرید و فروخت کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اس بازار میں دنیا کے وہ گوہر نایاب بکتے ہیں جن کو دنیا میں کسی اور کے پاس آنے نہیں ہیں۔ اس بازار کی خاصیت زمانے بھر میں مشہور تھی۔ سلطان اس مشہور چیز کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ آخر اس بازار میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مصر کا رخ کرتے تھے؟ اپنے خیالوں میں گم سلطان بازار میں آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے اور خریدنے والی خریداری میں۔ ایسے میں سلطان کو ایک دکان کے سامنے غیر معمولی سا رش نظر آیا، اور غیر معمولی اس لیے کیونکہ اس دکان کے سامنے مردوں کی کثیر تعداد ایک قطار میں کھڑی تھی، لیکن دکن پیل اور لڑائی جھگڑا نہ ہونے کے برابر تھا۔ تمام کے تمام بالکل خاموشی سے لائن میں لگے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب کے ساتھ کوئی بہت ہی بڑا راز ناکام سر انجام دینے والے ہیں۔ سلطان نے انہیں بے حد دلچسپی سے دیکھا۔ عام طور پر تو جہاں پر افراد ہی اکٹھے ہو جائیں وہاں دکن پیل اور لڑائی جگہ رہتی تھی، جس کے باہر رنگ و نسل اور عمر کا مرد کھڑا تھا، خاموشی سے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ ان مردوں کے چہروں کی بےتابی اپنے عروج پر تھی۔ سلطان نے غور کیا کہ تمام لوگ جس دکان کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، اس دکان کا مالک آدمی جو کپڑے کو لہرا لہرا کر دعویٰ کر رہا تھا، 10 دینار میں جنت کا نظارہ کیجیے، صرف 10 دینار میں جنت آپ کے قدموں میں۔ سلطان بے اختیار رک گئے۔ آخر یہ کون سی جنت تھی جو 10 دینار میں مل رہی تھی؟ کیا چیز بیچ رہا تھا؟ سلطان نے سوچا اس دکان سے اس بات کرنی چاہیے، اسے ملنا چاہیے کہ آخر اس کے پاس فروخت کرنے کے لیے ایسے کون سی مال ہے جو اپنی مالوں کی فروخت کے اعلان کر رہا تھا، جو ہر کوئی مرد کان کے قریب آتا اور دکان کا مالک بڑھانے لگتا۔ 10 دینار میں جنت کا نظارہ کیجیے۔ سلطان نے غور کیا کہ پاس سے گزرنے والی عورتوں کے لیے اس دکان کے مالک کے پاس کوئی نعرہ نہیں تھا، یعنی وہ انہیں روک کر اپنے پتہ بھی نہیں دکھاتا تھا۔ اس دکان کے اندر ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے؟ سلطان کو بڑی دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ آخر کار سلطان نے طے کیا کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے دکان کے اندر جانا ضروری ہے۔ چنانچہ سلطان نے اس وقت بھیس بدل کر دوسری شکل میں مبعوث ہو گئے۔ انہیں کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مردوں کی قطار میں کھڑے ان کی باری بڑی دیر سے ہی آنی تھی۔ اس سے آگے موجود سارے مرد بڑی بےتابی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار تو سلطان بھی کر رہے تھے، لیکن جنت کے نظارے کا کوئی نہیں دکان کے اندر موجود راز کا جو اتنی آسانی سے 10 دینار میں جنت فراہم کر رہا ہے، اور جنت جس کے حصول کے لیے دکاندار بڑی قطاروں میں آتا اور قطاریں میں کھڑے ہوئے مرد سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کرتا، ان کے ہاتھوں کو دبا 10 دینار کا نوٹ جپٹ لیتا۔ سلطان کے آگے کھڑے ہوئے تمام مرد اپنی اپنی باری پر دکان کے اندر گزر کر واپس آ جاتے، لیکن جب وہ واپس آتے تو اس کے ہاتھ میں کوئی خریدا ہوا مال نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی اور پسینہ ہوتا تھا۔ اب سلطان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔
سلطان نے دکاندار سے سوال کیا کہ آخر تم نے دکان کے اندر کیا چھپا کر رکھا ہے جس کی حسرت سے ان سارے مردوں کو بے قرار کیے جا رہے ہو؟ دکاندار نے جب سلطان کے سوال سنا تو زوردار کہکہ لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، آپ نے آج سے پہلے جنت کا نظارہ نہیں کیا؟ آج مجھے 10 دینار دیجیے اور جنت جا کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیے۔ دکاندار کی اس بات سے سلطان کو کوئی نتیجہ خاص نہ کر سکے۔ انہوں نے خاموشی سے 10 دینار کا نوٹ دکاندار کے حوالے کیا اور اسی دوران سلطان کی باری آ گئی اور سلطان اس دکاندار کے اندر ایک بہت بڑے کشادہ حصے میں تبدیل ہو جاتی۔ اسے زبردستی طریقے سے سجایا گیا تھا، لیکن سلطان نے اس کی سجاوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر متاثر نہ ہوئے، بلکہ جو چیز اس کی عقل موقف تھی وہ سامنے نظر آنے والی منظر تھا۔ سلطان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دکان کے 10 دینار میں بیچی جانے والی جنت یہ ہے کہ دکان نے باہر سے آواز لگا کر سلطان کو کہا، جناب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، چند گھڑیوں کے لیے آپ کو باہر بلا لیا جائے گا، تب تک آپ اپنی جنت سے لطف لے سکتے ہیں۔ سلطان یہ سنتے ہی شرم سے پانی پانی ہو گئے، ان کا سر جھک گیا کیونکہ سامنے نظر آنے والی منظر دیکھ کر بے تاب سلطان نے اندر ہی نہیں گئے۔ مزید شرم کے بعد یہ کہہ کے سلطان اس منظر کو دیکھنے کے لیے 10 دینار کی رقم بھی ادا کر کے اندر آئے تھے۔ یہ بات سن کر کھائی جا رہی تھی، آخر وہ منظر کیا تھا؟ سلطان ایک بار پھر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں 2 عبرتناک لڑکیاں دعوت نظارہ دیتی ہوئی موجود ان کی طرف اشارے کو واضح کر رہی تھی۔ ان کا لباس بے حد ناکافی تھا، صاف ظاہر تھا کہ یہ دکان جسم فروشی کا اڈا تھا جس میں یہ لڑکیاں اپنا کردار جنت دکھانے کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کی قیمت دکاندار نے 10 دینار مکمل کی تھی۔ ان 10 دینار کے بدلے اندر آنے والے افراد کو اپنی تمام خواہشات پوری کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ لڑکیوں نے جب سلطان کو زمین میں نظریں گاڑے ہوئے دیکھا تو بے حد حیران ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی کہ ایک دوسرے سے یہ کہا کہ آج ایسا قید کردار آیا ہے جو اپنے 10 دینار باہر لٹانے کے بعد اس کو کھڑا کرنے کی خواہش مند نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ لگانا چاہا تو سلطان نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کو جھٹک لیا۔ سلطان کے سر پر لڑکیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا ہے خریدار ہے جو جان بوجھ کر جسم فروشی کے اڈے پر آیا ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہا۔ شاید یہ خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کہاں آ پہنچا ہے۔ لڑکیاں اب سلطان سے بیزار ہونے لگیں، اس لیے سلطان الٹے قدم دکان سے باہر نکل گئی۔ جو ہی سلطان دکان سے باہر قدم نکال کے نکلے دکاندار کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھیس بدل کر اس دکان پر موجود تھے۔ اگر وہ کوئی بھی عمل کرتے تو لوگ پہچان جاتے کہ ان کا سلطان بھیس بدل کر ان کی جاسوسی کرتا ہے، اور ان کا یقین ہے کہ اپنے سلطان ان لڑکیوں اور ان کے مالک دکاندار سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی۔ ویسے بھی جسم فروشی کی اس حد کے اندر جو کچھ سلطان نے دیکھا ہے تو اس کے بعد سلطان کی روح دہل جائے گی، اور وہ حیران تھے کہ ایک بڑے بازار کے بیچ میں یہ شخص آواز لگا لگا کر خرید و فروخت کے لیے جنت دکھائی جا رہا ہے، اس لیے اس نے نوجوان لڑکیاں رکھ چھوڑی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے بے چین اور بے کردار سلطان نے اپنے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے بازار رونق کبھی کبھی اپنے عروج پر یوں لگتا تھا کہ مصری رات تک بازار میں پھرنے کی عادی ہیں اور انہیں اپنے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ باتوں جو منظر دیکھا تھا اس کے بعد انہیں اپنے محل جانے کی بہت جلدی تھی۔ وہ جلد از جلد الٹے رکن نماز توبہ کر کے ادا کر کے اپنے رب کے حضور معافی مانگنا چاہتے تھے کہ آخر آج انہوں نے کیا دیکھ لیا ہے، اس جہنم کی گھڑی کے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ محل پہنچے ہی سلطان نے غسل کیا اور نماز ادا کی، ساتھ ہی سلطان نے 2 رکعت نماز توبہ بھی ادا کی اور دیر تک استغفار کرتے رہے۔ ایسا کرتے ہوئے سلطان کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ ایسا ممکن تھا کہ وہ موجود لڑکیاں اپنی مرضی سے دکاندار کے ساتھ اس عمل میں شریک تھیں۔ یہ ان کو اپنا کاروبار تھا یا وہ کسی مجبوری کے تحت اس دکاندار سے اس فعل کے ساتھ شریک تھیں۔ نماز پر بیٹھے بیٹھے سلطان ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگے، آخر تو ایسا کیا تو لڑکی اپنی مرضی سے دکاندار کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی اور یہ رقم کا اصول ان کو سزا صرف موت ہی تھی، لیکن اگر وہ لڑکیاں مظلوم تھیں تو ان کو کوئی کمزوری دکاندار کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے وہ جسم فروشی کا یہ کام کرنے پر مجبور تھی، تو ان لڑکیوں کی مدد کرنا ضروری تھا۔ محل واپس جانے کے بعد سلطان دیر تک اس دکاندار اور اس کے خریداروں کے بارے میں سوچتے رہے۔ سلطان کا خون کھولتا رہا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ یہی ان کے ملک میں قائم ہونے والا جسم فروشی کا اڈا اور اس کے دکاندار کو پکڑنا تھا اور زندان میں ڈال دینا تھا۔ ابھی سلطان یہی سوچ رہے تھے کہ ان کا
کا علاج کیا کہ اچانک وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ حضور آپ کا میاں بیوی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں سخت لڑنے لگے۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ آنے دو، میاں بیوی کو اندر بھیجا جائے تاکہ پتہ تو لگے یہ دونوں میاں بیوی اس قدر جھگڑ کیوں رہے ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد دونوں میاں بیوی وزیر کے کہنے پر سلطان کی اس دعوت پر آئے۔ مرد اور عورت بتاؤ تم دونوں اس قدر جھگڑ کیوں رہے تھے؟ میرے پاس آنے کی تمہیں کیا وجہ تھی؟ سلطان کا یہ سننا تھا کہ آنے والے مرد اور عورت دوبارہ سے اونچی آوازیں میں بولنا شروع ہو گئے۔ اس عورت کی آواز میں کچھ زیادہ ہی غصہ تھا۔ مرد زیادہ تر چوپ بھی نہیں رہا تھا، لیکن عورت کسی نہ کسی بات پر جواب میں یکدم بھڑک اٹھا اور اسے جواب دیتا ہوا اس کی بحث سے سلطان بھی تنگ آنے لگے اور سلطان نے کہا خاموش ہو جاؤ، اگر ایک دوسرے کو تمہیں کر کے بتاؤ کہ تم لوگ آخر تمہارا مدعا کیا ہے۔ سلطان کی ڈانٹ سن کر دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت نے بولنا شروع کیا کہ یہ سلطان شخص میرا شوہر اور اس سے پو سے بے حد پریشان ہوں۔ میں اس کی شادی کو کئی سال گزر چکی ہوں اور ہمارے بچے اب تک جوان ہونے کو ہیں، لیکن اس شخص کی غلط حرکات کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اسے گھر اور بیوی کا دیا ہوا سکون پسند نہیں آتا، بلکہ اس عمر میں بھی اس کا غلام ہے اور شہر میں جسم فروشی کی چھپے ہوئے اڈے میں مستقل وہاں جاتا ہے۔ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ میں نے کئی بار اس کا پیچھا کر کے یہ پتہ لگایا کہ اپنی محنت کے بعد جو رقم کماتا ہے وہ جسم فروشی کی عورتوں کو دیکھ کر آ جاتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو یکدم چونک گئے۔ ابھی تک وہ بازار میں ایک ایسی دکان دیکھ کر آ رہے تھے جس کو دیکھ کر بظاہر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جسم فروشی کا اڈا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تم اپنی محنت کی کمائی جسم فروشی کے اڈوں پر جا کر لٹا دیتے ہو؟ تم اس گناہ کے کام میں ملوث ہو؟ مرد بہت شرمندہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے ایک دم ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا اے سلطان، میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے، لیکن میں نے اس سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس نے مرد نے کہا کہ سلطان وہاں جانا یا نہ جانا کسی مرد کے اختیار میں نہیں، بلکہ وہاں کی کشش ہی ایسی ہے کہ مجھے جیسے لوگ بھی بڑی محنت سے چند روپے کما کر پاتے ہیں اور 10 دینار جا کر وہاں چند گھڑیوں کی عزت کے لیے لوٹا آتے ہیں۔ جب سلطان نے 10 دینار کی بات سنی تو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ شخص سنا ہو اس جسم فروشی کے اڈے کے متعلق بات کر رہا ہے جہاں سے آج سلطان ہو کر آئے تھے۔ سلطان نے 10 دینار دیکھا کہ اندر کا منظر کیسا تھا۔ سلطان نے بے تابی سے اس مرد سے پوچھا کہ یہ جسم فروشی کا اڈا جس میں 10 دینار کی قسطوں کا لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو کہاں سے آتے ہیں؟ اور مجھ سے کے بارے میں سب کچھ بتایا تو اس جیل میں ڈال دے گا۔ ویسے بھی وہ زنا مجرم ہے اور ایسے مجرم کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اب جب ایسی دھمکی سنی تو وہ مرد فر بولنے لگا اور سلطان سے کہنے لگا سلطان، مصر کے سب سے بڑے بازار میں ایک بے حد خفیہ دکان ہے جس کا مالک اسپانیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ مصری نہیں ہے، یہی وجہ کہ وہ لوگوں کا شک اس کی طرف نہیں جاتا۔ اپنی دکان کے باہر کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے کہ 10 دینار کی عزت کے بدلے جنت کا نظارہ محسوس کیجیے۔ یہ سمجھتے تھے کہ دین کی کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، لیکن صرف خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ اندر مردوں کے لیے 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ان کی دل کو لبھاتی ہیں۔ سلطان جان گئے کہ اندر دکان کا مالک ہے، بے حد ہوشیار آدمی ہے جسے مردوں کو گھیر کر اپنی دکان میں لانا خوب آتا ہے۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دکان میں لائیں گے۔ رضا کہانی ٹی وی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آدھا پارٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔